طلباء و طالبات BA BSc BCom فرسٹ ایئر کے SL اردو میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ یونٹ فرسٹ ہم نے پچھلے لیکچر میں ختم کر چکے تھے۔ یونٹ فرسٹ کے افسانہ جو ہے اس میں دو افسانے، ایک شطرنج کی بازی اور دوسرا دو فرلانگ لمبی سڑک کا ہم نے تفصیلی مطالعہ کر چکے ہیں، افسانہ نگار کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم یونٹ سیکنڈ یعنی انشائیہ کے بارے میں پڑھیں گے یونٹ سیکنڈ میں۔ یہاں پر اپنے پاس دو یہ اتنی انشائیہ رکھے گئے ہیں، ایک ہے مرید پور کا پیر جو پطرس بخاری کا ہے، اور ایک ہے گلشن امید کی بہار۔ جس کے انشائیہ نگار ہے محمد حسین آزاد۔ آج ہم انشائیہ کیا ہے اور انشائیہ نگار کا تعارف پڑھ لیتے ہیں، تاکہ اگلے لیکچر میں ہم موجودہ شامل نصاب انشائیہ گلشن امید کی بہار کا تفصیلی مطالعہ کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انشائیہ کہتے کسے ہے۔ تو دیکھیں، انشائیہ کے لیے انگلش میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اسے ہم ایسے کہتے ہیں۔ انگلش میں اس کے لیے ورڈز ایسے رکھا گیا ہے۔ انشائیہ کی صرف اردو میں انگریزی سے آئی ہے۔ انشائیہ کا مفہوم اردو ادب میں تقریباً وہی ہے جو انگریزی میں ایسے کا ہے۔ انشائیہ میں انشائیہ نگار بے تکلف، بے ساختہ اور اپنی ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر ہی اپنے تاثرات بیان کرتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی خاص اصطلاحی مقصد نہیں ہوتا، وہ اپنے دل کی باتیں مزے لے لے کر بیان کرتا ہے، لیکن ان باتوں میں تازگی، ندرت اور شگفتگی کا ہونا ضروری ہے۔ انشائیہ کا لہجہ نرم و نازک ہوتا ہے۔ انشائیہ میں روانی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ فطرت کی منظر کشی انشائیہ کا ایک خاص موضوع ہے۔ دیکھیں، انشائیہ کے اگر لغوی معنی اگر دیکھیں انشاء کہ تو اس کے لغوی معنی بتائے گئے ہیں کہ بات سے بات پیدا کرنا، یعنی بات سے بات پیدا کرنا، یہ اس کی لغوی میننگ ہے۔ بات سے بات پیدا کرنا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر جیسا بتایا گیا ہے کہ یہ انگریزی کی طرح یہ بے ساختہ کوئی جو اپنی کیا کہیں گے مصنف کے ذہن میں جو بات آتی ہے، اس کا جو ذاتی مشاہدہ ہوتا ہے، اس کے جو تجربات ہوتے ہیں، اس پر جو تاثرات ہوتے ہیں، وہی چیز وہ کیا کرتا ہے اس صنف میں یعنی انشائیہ میں وہ چیز بیان کر دیتا ہے۔ جیسے افسانے میں کوئی ایک واقعہ بیان ہوتا ہے، ناول میں طویل لیکن کیا ہوتا ہے کوئی کہانی بیان کی جاتی ہے اور مختلف واقعات وہاں پر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ داستانیں جو کیا ہے خیالی ہوتی ہے، ما فوق الفطرت عناصر پر سے بنی ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک طویل ہوتی ہے، یہ اس طریقے کی ساخت ہوتی ہے۔ لیکن انشائیہ صنف جو ہے یہ اردو کی نثری صنف ہے، لیکن اس میں کیا ہے ذاتی تاثرات کو زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ اسی پر اپنی تھرڈ ایئر میں سال صبح میں بھی آپ کو اس پر ایک پورا پرچہ ہے جس میں ہم اس انشائیہ کے بارے میں اور تفصیلات پڑھ لیں گے۔ مختصراً یہاں پر بیان کرنا ہے ہمیں کہ انشائیہ کیا ہوتا ہے۔ انشائیہ مضمون نگاری کا وہ جزو ہے جس میں مصنف اپنے ذاتی اور انفرادی تجربات کو پیش کرتا ہے۔ اس بات کو خاص دھیان میں دینا چاہیے کہ دو چیزیں اس میں خاص ہوتی ہیں، ایک کہ مصنف کیا کر رہا ہے اپنے ذاتی تجربہ کو اس میں بیان کر رہا ہے، جو اس میں کیا ہوگا تجربے سے ان کو جو سمجھ میں آتا ہے، تاثر آتا ہے، وہی چیز اس میں بیان کی جاتی ہے۔
اس پیشکش میں اس کی اپنی شخصیت کافی نمایاں رہتی ہے۔ اس طرح انشائیے میں ایک قسم کا داخلی رنگ پایا جاتا ہے۔ انشائیے کا تعلق تخلیقی ادب سے ہوتا ہے۔ اختصار، بے ربطی، اظہار شخصیت اور انبساطی مقصد انشائیے کی خصوصیت ہے۔ کیا چیز مقصد اس کی خاصیت بتائی گئی انشائیے کی؟ ایک تو کہا گیا کہ اختصار ہونا چاہیے انشائیے میں، دوسرا کیا ہوتا ہے اس میں؟ بے ربطی۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ ربط کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ ہی کوئی بات بیان کی جائے۔ پھر کہہ رہا ہے اظہار شخصیت، شخصیت کا اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا بیان کیا جاتا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں انبساطی، انبساطی مقصد یعنی کیا ہونا چاہیے؟ اس سے کچھ لطف آنا چاہیے، مزہ آنا چاہیے۔ اس طریقے سے اس کی تحریر یہاں پہ انشائیے کی ہوتی ہے۔ اردو ادب میں انشائیے کا آغاز کب اور کس طریقے سے ہوا، اس کے بارے میں کیا ہے؟ اختلاف ہے، لیکن پھر بھی بعض یہ کہتے ہیں کہ انگریزی ادب سے اس میں آئی ہے اور انگریزی سے یہاں پر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اس میں انشائیہ نگار کے اس میں سب سے پہلے جو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مولانا محمد حسین آزاد کے دور کو اردو ادب میں انشائیے کی صبح کاظم اور رشید احمد صدیقی کو اس کے دور کو صبح صادق کہا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ دو چیزوں کو بات آئی ہے، صبح کاظم اور صبح صادق۔ صبح کاظم کسے ہے؟ مولانا محمد حسین آزاد جو ہمارے نصاب میں موجود ہے۔ ان کو کہا گیا ہے کہ ان کا جو دور تھا، اس جو دور میں جو انشائے لکھے گئے وہ صبح کاظم کی طرح تھے۔ یعنی صبح کاظم کسے کہتے ہیں کہ صبح صادق ہونے سے جو پہلے کا وقت ہوتا ہے، جہاں پر کیا ہے تھوڑی دیر کے لیے اجالا آتا ہے اور پھر اس کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے اور فوری اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ صبح صادق ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت یعنی رات کا سحر پہر جو ہوتا ہے، فجر سے ذرا پہلے کا جو ہوتا ہے وہ صبح کاظم کہلاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہوتی ہے وہ صبح صادق ہوتی ہے۔ تو اس کو کہا گیا ہے یہ کس کا دور ہے؟ رشید احمد صدیقی کا دور انشائیہ نگار میں یہ اس نام سے پہچانا جاتا ہے۔ چلیے ہم آتے ہیں پھر اپنے انشائیہ نگار کے تعارف میں۔ تو یہاں پر بات ہے تو انشائیہ محمد حسین آزاد کی انشائیہ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آزاد کے قلم میں عجیب طرح کا جادو ہے، اور ان کے تعلق سے مولانا شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ وہ یعنی آزاد، مولانا محمد حسین آزاد گپ شپ بھی ہانک دے تو وہی معلوم ہوتی ہے۔ دیکھیے یعنی ان کے اس سے کہہ رہے ہیں کہ شبلی نعمانی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ گپ شپ بھی باتیں بھی اگر کر لیے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ وہی کے جیسا معلوم ہو رہی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اچھی اور معتبر مانی جاتی ہے۔ بالکل حرف بہ حرف درست ہے۔ ان کی کتاب نیرنگ خیال، محمد حسین آزاد کے بارے میں ذکر ہے۔ ان کا تعارف دیکھنے سے پہلے میں انشائیہ نگاری کا ذکر کر رہا ہوں کہ ان کی جو کتاب ہے یہاں لکھ لیتا ہوں، نیرنگ خیال اور آب حیات، اور اس کے علاوہ دربار اکبری، آگے تو اور بہت سارے رہیں گے، مگر خاص کر اس میں کیا ہے ان کا انشائیہ فن اچھی طریقے سے جھلکتا ہے، اور ان کے ان تصانیف میں انشائیہ نگاری کے عمدہ ہمیں کیا ہوتے ہیں؟ عمدہ نمونے دیکھنے ملتے ہیں۔ انشائیہ نگاری میں خاص کر محمد حسین آزاد کے ساتھ عبدالحلیم شرر، خواجہ حسن نظامی، مرزا فرحت اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی، پطرس بخاری جیسے اہم انشائیہ نگاروں کے نام شامل ہے۔ نوے اس میں وزیر آغا کا بھی نام کافی اہم مانا جاتا ہے۔ چلیے محمد حسین آزاد کے ہم کیا کرتے ہیں ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی پیدائش کب ہوئی تھی اور
کی ابتدائی زندگی کہاں گزری اور انہوں نے ادبی کون سے ادبی خدمات انجام دیے۔ تو دیکھیے محمد حسین آزاد 10 جون 1830 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ 10 جون 1830 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 22 جنوری 1910 کو ہوئی۔ یہ مولانا محمد حسین آزاد کیا تاریخ پیدائش 10 جون 1830 دہلی میں اور 22 جنوری 1910، یعنی کل ملا کر 80-82 سال کی عمر میں ان کا کیا ہوا ہے؟ انتقال ہوا ہے۔ اردو زبان کے مشہور شاعر بھی تھے اور ادیب بھی تھے۔ آزاد نے اپنے والد سے اور پھر ذوق ابراہیم ذوق کے سائے عاطفیت میں تعلیم حاصل کی۔ بعد ازیں دہلی کالج میں داخل ہوئے جہاں مولوی نذیر احمد ذکا اللہ اور پیارے لال آشوب سے ہم سبق ہونے کا موقع انہیں ملا۔ ان کی تاریخ پیدائش جہاں 10 جون کہی گئی ہے، وہ اس دن کا بروز جمعرات میں ان کی پیدائش ہے۔ ان کے والد کا نام مولوی محمد باقر تھا۔ انہوں نے 1837 میں دہلی سے پہلا اخبار اردو اخبار نکالا۔ 1854 میں محمد حسین آزاد بھی اس پہ اخبار میں ایڈیٹر کے حیثیت سے شریک ہو گئے۔ 1857 کے غدر یعنی پہلی جنگ آزادی کے زمانے میں اردو اخبار نے انگریزوں کے خلاف بہت اہم مضامین تحریر کیے۔ انگریزوں نے مگر اس بغاوت کو کچل دیا اور اس کے بعد دھر پکڑ شروع ہوئی، جس میں مولانا باقر کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں گولی مار دی گئی، یعنی ان کے والد صاحب کو۔ اور محمد حسین آزاد کسی طریقے سے وہاں سے بچ بچا کر کیا ہو گئے؟ روپوش ہو گئے۔ انہوں نے اس سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنے تمام خاندان کو لے کر لکھنؤ چلے گئے۔ دہلی سے لکھنؤ چلے گئے۔ تلاش معاش میں کئی سال گزارے، مارے پھرتے رہے۔ آخر 1864 عیسوی میں لاہور چلے آئے اور مولوی رجب علی کی سفارش پر انگریزوں کے ایک تعلیمی ادارہ گورنمنٹ کالج لاہور میں 15 روپے ماہوار پر ملازم ہو گئے۔ میجر فیلر ڈاکٹر سر رشتہ تعلیم کو اس کی گناہ و صلاحیتوں کا علم ہوا تو انہوں نے سرکاری اخبار تاریخ پنجاب نام سے نکلتا تھا، اس کے کیا ہو گئے؟ یہ وہاں کے نائب مقرر ہو گئے۔ اس رسالے کے بند ہونے پر پنجاب میگزین جو نکلتا تھا اس پہ کیا ہے وہ نکلتے رہے اور وہ اس کا کام سنبھالتے رہے۔ 1865 میں آزاد کابل اور بخارا گئے۔ دوسرا سفر انہوں نے 1883 عیسوی میں کیا۔ اس طرح انہیں جدید فارسی سیکھنے کا موقع ملا۔ 1873 عیسوی میں کرنل ہالرائٹ نے انجمن پنجاب قائم کی اور ایک خاص قسم کے مشاعروں کی بنیاد ڈالی، جس میں مصرع قرآن کی بجائے نظم لکھنے کے لیے عنوان دیا جاتا تھا۔ ان مشاعروں میں آزاد اور مولانا الطاف حسین حالی ذوق و شوق کے ساتھ حصہ لیتے رہے اور اپنے متعدد اخلاقی و نیچرل نظمیں بھی اس انجمن پنجاب کے تحت لکھے۔ آزاد گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی فارسی کے پروفیسر بھی رہے اور 1887 عیسوی میں 1887 عیسوی میں ملکہ وکٹوریہ کی حویلی پر انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا گیا۔ شمس العلماء کا خطاب ملکہ وکٹوریہ کے حویلی پر انہیں دیا گیا، لیکن ان کے زندگی کے آخری ایام بہت سخت رہے
ان کے زندگی میں بہت سے کیا ہے طوفان مچا رہا. ان کے لڑکی جو اس میں تھی، جوان لڑکی جو تھی وہ 1869 عیسوی ان کی بیٹی کا انتقال ہونے کی وجہ سے 1889 عیسوی میں ان کا دماغی توازن کھو بیٹھا اور جنون کے آثار پیدا ہو گئے، اور اسی میں وہاں سے وہ 20 سال تک کیا ہے اسی میں رہے، اور 1910 میں ان کا انتقال ہو گیا. ان کے تصانیفات کا اگر جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی سب سے مشہور جو تصنیف ہے وہ ہے آب حیات، جو مختلف حصوں میں مختلف کیا کہیں گے نثر میں یہ ایک اہم تصنیف مانی جاتی ہے. اسی کو بعض لوگوں نے انشاء نگار کی کچھ اس کے اقتباس کو کیا ہے انشاء نگار کا پہلا اولین نقوش بھی کہا گیا ہے. اس کے علاوہ ان کی کتاب نیرنگ خیال 1880 عیسوی میں اور سخندان فارس 1887 عیسوی میں، 1869 میں قصص الہند یہ تصنیف بھی ان کی منظر عام پر آئی. اس کے علاوہ 1886 عیسوی میں سیر ایران یعنی ایران کی سیر کا یہ تصنیف بھی لکھی 1886 عیسوی میں، اور ان کی جو کتاب ہے دربار اکبری وہ 1898 عیسوی میں منظر عام پر آئی. یعنی ان کی جو پہلی تصنیف ہو چکی تھی، لیکن اس وقت کیا ہے 1889 میں ان پہ جب دماغی توازن ان کا کھو بیٹھا تو اس کے 9 سال کے بعد یہ کتاب کو شائع کیا گیا. اس کے علاوہ ان کے تصانیف میں نظم آزاد، تذکرہ آزاد، جانورستان، غمکدہ آزاد، دیوان ذوق اور لغت آزاد، جامع الخوائد، نگارستان فارس اور فلسفہ الہیات کا یہاں پر انہوں نے کیا ہے اتنی کتابیں یعنی جملہ 15 سے زائد کتابیں انہوں نے لکھی ہے، جس میں انہوں نے اپنے وسیع مطالعے کے ذریعے اردو ادب کی خدمات انجام دی. انہوں نے مولانا آزاد اردو میں خاص کر نظم جدید کی ایک اہم کیا معمار بھی کہتے ہیں، جنہوں نے انجمن پنجاب کے تحت مولانا الطاف حسین علی کے ساتھ نظموں کو کافی وسعت دی. اور یہ دونوں کا کہنا یہ تھا، ماننا یہ تھا کہ نظم کیا ہے بہت سارے عنوان کو کیا ہے بیان کیا جا سکتا ہے، اس لیے وہ نظم کو بہت اہم شعری صنف سمجھتے تھے. اور اس کے علاوہ چونکہ یہ مولانا سر سید احمد خان سے کافی رغبت رکھتے تھے، ان کے رفقا میں شامل ہوتے تھے، اسی لیے انہوں نے بھی اس دور میں سر سید احمد خان نے جہاں یہ تمام انشائیوں کا ذکر کیا ہے، انشائیوں کو لکھا ہے، جیسا ہم نے پہلا خوشامد بھی بڑا انشائیہ جس میں سر سید احمد خان نے کافی تفصیل سے کیا ہے اپنی چیز یہاں پر بیان کی تھی کہ خوشامد کس طریقے سے انسانوں کے لیے بہت کیا ہے خطرناک ہے. بالکل اسی طریقے سے یہاں پر انشائیوں میں مختلف پیغام تو دیا جاتا ہے، لیکن ہنسی مذاق کے ساتھ یہ باتیں کہی جاتی ہے. خیر یہاں پر جو دوسرا ہمارا انشائیہ ہے اس انشائیے کا نام ہے گلشن امید کی بہار. ہم نے یہاں پر مولانا محمد حسین آزاد کا تعارف دیکھا ہے اور ان کی ادبی زندگی اور ان کی وفات کا ذکر کیا ہے. اس میں اب یہاں پر کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ سوالیہ جو پرچہ ہے اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو یونٹ ہے اس کے بارے میں اور خاص کر جو انشائیہ یا افسانہ یا ڈرامہ ہوگا اس کے افسانہ نگار کے بارے میں بھی ایک سوال آئے گا. اس لیے ہم نے یہاں پر انشائیہ نگار محمد حسین آزاد کے متعلق بھی پڑھا اور ان کے بارے میں ہم نے بہت ساری معلومات حاصل کی. چلیے
آج ہم صرف اور صرف کیا کرتے ہیں، جو انشائیہ ہے گلشن امید کی بہار، اس کا پہلا جو پیراگراف ہے اس کا صرف اقتباس پڑھ لیتے ہیں اور آج کے اس لیکچر کو ہم یہیں رکتے ہیں۔ دیکھیے کہا گیا ہے کہ محمد حسین آزاد کی تحریر، ان کے قلم کا جادو کس طریقے سے بولتا ہے، تو کہہ رہے ہیں، آپ غور سے اس اقتباس کو سماعت فرمائیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انسان کی طبیعت کو خدا نے انواع و اقسام کی کیفیتیں عطا کی ہے، مگر زمین جس قدر تخم امید کو پرورش کرتی ہے، اس کثرت سے کسی کیفیت کو سرسبز نہیں کرتی، اور کیفیتیں خاص وقت پر اپنا اثر کر اٹھتی ہے یا بے مقتضائے سن خاص عمروں میں ان کے اثر ظاہر ہوتے ہیں، مگر امید کا یہ حال ہے کہ جس وقت سے اس بات کی تمیز ہونے لگی کہ حالت موجودہ ہماری کچھ خوشحال یا بدحال بھی ہو سکتی ہے، اسی وقت سے اس کی تاثیر شروع ہو جاتی ہے۔ امید ایک رفیق ہمدم ہے کہ ہر حال اور ہر زمانے میں ہمارے دم کے ساتھ رہتا ہے، دم بدم دلوں کو بڑھاتا اور سینوں کو پھیلاتا ہے، خیالات کو وسعت دیتا ہے اور نئی کامیابیوں کی ترغیبیں دیتا ہے۔ غرض ہمیشہ کسی نہ کسی خوشحالی کا باغ پیش نظر رکھتا ہے، یا اس سے کوئی کلفت رفع ہو یا کچھ فرحت زیادہ ہو، خدا کی نعمتیں اور ساری خوش نصیبی کی دولتیں حاصل ہو جائے۔ پھر کبھی یہ جادو نگار مصور ایک نہ ایک ایسی تصویر سامنے کھینچ دیتا ہے کہ جسے دیکھ کر یہی خیال آتا ہے کہ بس یہ بات ہو جائے گی تو ساری ہوسیں پوری ہو جائے گی اور سب آرزوئیں سے جی سیر ہو جائے گا۔ اس میں بھی شک نہیں کہ امید کا ہونا ہر حالت میں ضرور ہے، وہ ضروری شے ہے کہ دنیا کی بہتر سے بہتر حالت میں بھی ہم اس کو ضرورت سے بے نیاز نہیں کر سکتے، کیونکہ حقیقت میں یہ مشغلے زندگی کے بہلاوے ہیں۔ اگر ان کا سہارا ہمارا دل بڑھاتا رہے تو ایک دم گزارنا مشکل ہو جائے اور زندگی وبال معلوم ہونے لگے۔ اسی لیے شعر کہا گیا ہے کہ ایک دم کبھی ہم کو جینا ہجر میں تھا ناگوار، کہہ رہے ہیں کہ ایک دم کبھی ہم کو جینا ہجر میں تھا ناگوار، پر امید وصل پر برسوں گوارا ہو گیا۔ دیکھیے کتنا پیارا شعر ہے کہ ایک دم کبھی ہم کو جینا ہجر میں تھا ناگوار، پر امید وصل پر برسوں گوارا ہو گیا۔ خیر ہم یہیں پر رکتے ہیں اس شعر کے ساتھ، اس میں کہ امید سے ہی کیا ہے دنیا ہے، یہاں پر امید پر کیا ہونی چاہیے، ہمیں پورا یقین ہونی چاہیے۔ میں اس لیکچر کو یہیں پر روکتا ہوں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم گلشن امید یعنی امید کا کیا کیا باتیں یہاں پر مولانا محمد حسین آزاد کہنا چاہتے ہیں، اس کا ہم تفصیل دیکھ سکیں گے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔